دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم قوینا فی الدین، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 87 to 96۔ ایک مرتبہ ہم پچھلی دونوں آیتیں ریوائز کر لیتے ہیں، آپ لوگ سب اپنے قرآن میں دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اور البتہ تحقیق آتے عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب یعنی تورات، وقفینا اور وقفے سے پے در پہ ایک کے پیچھے ایک بھیجا نا ہم نے من سے بعد ہی ان کے بعد سے بالرسول رسولوں کو، اور آتے عطا کیا نا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم مریم کے بیٹے البینات واضح نشانیاں، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں یعنی معجزات، اور ایدہ یعنی مدد کی نا ہم نے ان کی بروح القدس پاک روح کے ذریعے یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، افکلما کیا پھر کلما جب بھی جاءکم بھی آگے بھی آ رہا ہے، بھی لائے کم تمہارے پاس رسول ان کوئی رسول بما اس کو جو لا نہیں تہوا انفس فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ ہو جائے گا، لا نہیں تا وہ ہوا پسند کیا انفسکم تمہاری جانوں نے، استکبر تم نے تکبر کیا، فریقن پھر ایک گروہ کو کذبا جھٹلا دیا تم سب نے، اور فریقن ایک گروہ کو تقتلونا تم سب قتل کرنے لگے یا قتل کرتے تھے۔ نیکسٹ آیت ایک پہ نمبر ہٹا ادھر قرآن 89، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان سب نے قولا کہا، قلوب دل نہ ہمارے دل غلفن غلاف میں ہے، بلکہ لعنت ہے ہم ان پر اللہ کی بکفرہم ان کے کفر سے یعنی ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً پھر قلیلاً بہت تھوڑے ہیں ما جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا جو بنی اسرائیل کے شروع کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے درمیان بھی بہت سارے انبیاء کو بھیجا جو کہ حق کا پیغام لے کر آئے تھے، تو لوگوں کو حق پسند نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا، کسی انبیاء کو قتل کر دیا اور کسی کو جھٹلا دیا، اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارے دلوں پر کیا ہے، غلاف ہے، یعنی کیا کہ جو ہمارے پاس نالج ہے بس ہم اسی کو رکھیں گے، ہم تورات کا ہی علم رکھیں گے، ہمیں کوئی اور ایکسٹرا علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو اللہ ان کو حق سے کیا رکھے گا، دور رکھے گا۔ چلیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آیت نمبر 89 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور لما ہم نے پڑھ لیا تھا، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، اور لما جب جاءہم آئے ہم ان کے پاس، جیم یا حمزہ روٹ لیٹر ہے اس کے، اور لما جب آئے ہم ان کے پاس، کتاب اب دیکھیں کتاب کو ہم ترجمہ فیمیل میں کریں گے تو آئی کر دیں گے، اور لما جب آئی ہم ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، من سے، من حرف جر ہے، پریپوزیشن من کا ترجمہ ہوگا سے، عند پاس، اللہ کے پاس سے، کیونکہ من حرف جر ہے اس لیے عند اللہ کو پہلے پڑھ لیں گے، ولما اور جب بھی آئی ہم ان کے پاس، کتاب کوئی کتاب، من سے اندا پاس، اللہ کے پاس سے، مصدقن، اب اس کے روٹ لیٹر ہے سواد دال قاف، صدق کا مطلب ہوتا ہے سچ، ٹھیک ہے، اور مصدق کہا جاتا ہے سچا ثابت کرنے، میم والا، میم کا ترجمہ والا، سچا ثابت کرنے والا یا سچا ثابت کرنے والی، کتاب کے بارے میں بات ہو رہی نا، سچا ثابت کرنے والی یعنی تصدیق کرنے والی، اچھی اردو میں ہم کیا کہیں گے، تصدیق کرنے والی، ولما اور لما جب آئی ہم ان کے پاس، کتاب کوئی کتاب، من سے اندا پاس، اللہ کے پاس سے، مصدقن
تصدیق کرنے والی، کنفرم کرنے والی، سچا ثابت کرنے والی. لما، لی حرف جر ہے، لی لیے، ما جو، لیے جو یا اس کو، اس کے لیے جو یا اس کو جو. معاہم، مع مطلب ساتھ، ہم مطلب ان کے ساتھ ہے. تصدیق کرنے والی یعنی وہ جو کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، اس کے لیے جو یا اس کو جو، معاہم ان کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ کون سی کتاب تھی؟ تورات، انجیل. تو اور اللہ نے کون سی کتاب بھیجی؟ قرآن. بعد میں قرآن بھیجا جو کہ ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی تھی. اور ولما، اور جب جا آئی ہم ان کے پاس کتاب، ان کتاب، کوئی بھی کتاب یعنی جو بعد میں آنے والی کتابیں تھی، اب وہ چاہے تورات والوں کے سامنے انجیل ہو یا انجیل والوں کے سامنے قرآن ہو، یا تورات اور انجیل والوں کے سامنے قرآن ہو. ٹھیک ہے، ہر اگلی نسل کی کتاب کو پچھلے والوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہود نے نصارہ کی کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیا، نصارہ نے قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور باقی سب نے بھی، یہود اور نصارہ دونوں نے قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور لما جب جا آئی ہم ان کے پاس کتاب، ان کوئی کتاب، من سے، اندا پاس، اللہ کے پاس سے، یا خاص طور پر ہم قرآن کریم کو لے لیتے ہیں. قرآن مصدق تصدیق کرنے والی، لیے ما جو اس کے لیے جو یا اس کو جو، معاہم ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے ایکچولی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور واولف وہ سب، پلورل کے لیے واولف، اور واولف وہ سب، کانا تھے. کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو کی جگہ الف نے لے لی کیونکہ واو حرف علت ہے، ویک واول ہے. اور واولف وہ سب، کانا تھے، من قبل، من حرف جر ہے، من سے، قبل یعنی پہلے. اب دیکھیں قبل اور بعد دو اپوزٹ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جیسے پڑھا تھا فوقا تحتا، اوپر نیچے، ویسے قبلہ بعدہ دو اپوزٹ ورڈ ہے. قبلہ مطلب پہلے، بیفور، اور بعدہ مطلب آفٹر، بعد میں. ٹھیک ہے، تو قبلو، بعدو یا قبلہ بعدہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اور واولف وہ سب، کانا تھے، من سے، قبل پہلے سے، یعنی کس کے پہلے سے؟ اس کتاب کے آنے سے پہلے سے. یستفتحون علی الذین کفروا، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. یتان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. یتان کس کی نشانی ہے؟ مضارع کی. مضارع یعنی حال، ہاں، حال پلس مستقبل، پریزنٹ پلس فیوچر، اور اس کو ہم 4 حروف سے ظاہر کرتے ہیں. یا، تا، الف، نون. یا مطلب وہ، تا مطلب، تا کے 2 ترجمے ہیں، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے. الف میں اور نون ہم. گڈ. یستفتحون من سے، قبل پہلے، یستفتحون یا وہ، واو نون سب. فتح روٹ لیٹر ہے اس کے، فتح. فتح کا مطلب ہوتا ہے فتح. فتح مطلب کامیابی، ہاں، کامیابی. فتح یعنی کامیابی. سین اور تا، جیسے ہم نے نستعین میں پڑھا تھا، استغفار میں پڑھا تھا، تو سین تا کا مطلب چاہنا، مانگنا. نستعین میں ہم مدد مانگتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نون ہم، عین یا نون مدد، اور سین تا مانگتے ہیں. ویسے ہی یا وہ، واو نون سب، فتح فتح یعنی کامیابی، سین تا مانگتے تھے، چاہتے تھے. وہ سب کامیابی چاہتے تھے یا مانگتے تھے. علا پر، حرف جر ہے یہ بھی، علا یعنی پر. الذین ان لوگوں پر، کفروا واولف ان سب نے، کفرا کفر کیا. وہ سب فتح طلب کرتے تھے، وہ سب فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کافروں کے مقابلے میں فتح چاہتے تھے، یعنی کافروں سے جیتنا چاہتے تھے. فلما، پھر، لما جب، دیکھیں ولما، فلما، ولما اور جب، فلما پھر جب، پھر لما جب، جاءہم، آ گئے، ہم ان کے پاس، ما جو، عرفو واولف ان سب نے، عین رافا، عرفا پہچان لیا. ہم کہتے ہیں نا آپ کی تعریف کیا ہے، وہی سیم روٹ لیٹر ہے، عین رافا. تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ میں بہت اچھی ہوں، تو آپ اپنی پہچان بتاتے ہیں نا، تو پہچان، عرفہ مطلب پہچاننا. پھر لما جب، جا آئے، ہم ان کے پاس، ما جو، عرفو واولف ان سب نے، عرفہ پہچان لیا. کفرو بھی، تو کیا کیا؟ واولف ان سب نے، کفرا انکار کر دیا، کفر کر دیا، بھی اس کا، پہچاننے کے بعد کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، بھی اس کا.
بی کا ہی اس کا، اور بی کو بعد میں پڑھیں گے، ہی کو پہلے، کیونکہ بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پھر لعنت مطلب لعنت، پھر لعنت ہے اللہ کی، لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی، پھر لعنت اللہ رحمت سے محرومی ہے یعنی لعنت ہے، پھر لعنت ہے اللہ کی، علا پر، الکافرین انکار کرنے والوں پر. کافر فائل پیٹرن پر ہے، فائل مطلب کام کرنے والا، کافر مطلب کفر کرنے والا، پینا لگ گیا والے، بہت سارے ہو گئے، پلورل ہو گئے، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیں، اور لما جب جا آئے ہم ان کے پاس، یا آئی ہم ان کے پاس، کتاب ان کوئی کتاب، من سے ان دا پاس، اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والی، کنفرم کرنے والی، سچا ثابت کرنے والی، لما لیے، ما جو اس کے لیے، جو مع ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہے، اس کی تصدیق کرنے والی. جب بھی کوئی کتاب آئی، اور واولف ان سب نے اور واولف وہ سب کانا تھے، من سے قبل پہلے سے، یستفتحون اس سے پہلے، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے، یستفتحون یا وہ واولن سب، فتح یعنی کامیابی، سینتا چاہتے تھے، مانگتے تھے، وہ سب فتح یا کامیابی طلب کرتے تھے، علا پر، الذین ان لوگوں پر، کفروا واولف ان سب نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں پر یا ان لوگوں کے مقابلے میں وہ کامیابی طلب کرتے تھے. فلما پھر لما جب جاءہم آ گئے، ہم ان کے پاس، ما جو واولف ان سب نے، عرفہ پہچان لیا، واولف ان سب نے، کفرہ کفر کر دیا، بھی اس کا، بھی کا ہی اس کا، پھر لعنت ہے اللہ کی، علا پر، الکافرین کافروں پر، انکار کرنے والوں پر. اور جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، تصدیق کرنے والی اس کو جو ان کے پاس ہے، اور وہ سب تھے اس سے پہلے وہ سب فتح مانگتے تھے، فتح چاہتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا. پھر جب آ گئے ان کے پاس جو ان سب نے پہچان لیا، تو ان سب نے کیا کیا، ان سب نے انکار کر دیا، کفر کر دیا اس کا، پھر لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جو یہودی تھے، شاید ہم لوگ یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جو اہل مدینہ تھے نا، ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو آنے دو ہمارے نبی کو، ہم پھر بتائیں گے تم کو، جب ہمارے نبی آ جائیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں کیا ہے، ان کی پیشن گوئی ہے، تصدیق کرتی ہے، ان کی کتاب جو تھی، آنے والی کتاب کی، آنے والے نبی کی تصدیق کر رہی تھی. اب یہی ایسے ہی وارن کیا کرتے تھے کافروں کو کہ بھائی ابھی تو تم جتنا ظلم ڈھانا ہے نا ڈھالو ہمارے اوپر. کون کہتا تھا یہ، کون کہتا تھا؟ ہاں، یہودی لوگ کہتے تھے. یہودی کہتے تھے آج تم کافروں جتنا ہم پر ظلم ڈھانا ہے ڈھالو، جس دن ہمارے نبی آ جائیں گے ان کے ساتھ مل کے ہم کفر کا خاتمہ کریں گے، ان کے ساتھ مل کے ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے. اب یہ باتیں کون سنتا تھا، کون لوگ سنتے تھے ان کی یہ باتیں بار بار؟ مدینے کے اوس اور خزرج جو مدینے میں دو قبیلے تھے، یہی باتیں وہ بار بار سنتے رہتے تھے. ارے ان کے نبی آنے والے ہیں. یہ ہر بار جب بھی جھگڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی کوئی وہ ہوتی ہے وار آپس میں، تو یہ یہی بات کہتے ہیں، ان کے نبی آئیں گے، ان کے نبی آئیں گے، ان کے نبی آئیں گے. اب جیسے ہی ان کو بھنک لگی اوس اور خزرج والوں کو کہ ان کے نبی آ گئے، کیونکہ وہ جو نشانیاں بتایا کرتے تھے، جو یہودی لوگ تھے وہ نشانیاں بتاتے تھے، کس کو؟ اوس اور خزرج والوں کو. ان کو جب دھمکیاں دیتے تھے تو ان کو بتاتے تھے. اب انہوں نے وہ نشانیاں یاد رکھ لی تھی. اب جب ان کو پتا چلا کہ ایسی ایسی نشانی کے ساتھ تو ایک نبی آ چکے مکہ میں، تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ایمان لائیں گے، ہم ان سے پہلے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے ہی ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایمان لے آئے، کون؟ اوس اور خزرج، جن کا کوئی سرے سے ہی تعلق نہیں تھا نبی سے نہ کتابوں سے، وہ تو ایمان لے کر آ گئے. اور جن کا کتابوں میں سب کچھ بیان کیا ہوا معاملہ تھا، ان لوگوں نے کیا کر دیا، ان کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا.
فلما جاءهم ما عرفوا، پھر جب وہ آ گئے جن کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تو انکار کر دیا ان کا. کیوں انکار کر دیا تھا؟ ہاں، ہماری نسل میں آئے، ہماری نسل میں ہونا چاہیے تھے، یہ کیوں بنی اسماعیل میں چلے گئے اور ہم سردار بنتے، یہ کیسے سردار بنیں گے؟ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور اوس اور خزرج والے ایمان لے کر آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے انکار کر دے سب، ہر چیز کا، ہر حق کا، ناٹ جسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کتاب کا بھی جانتے بوجھتے انکار کر دے تو کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، چل. اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو یا اس کو جو ان کے ساتھ ہے، اور وہ سب تھے اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے، فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. پھر جب آ گئے ان کے پاس جو ان سب نے پہچان لیا تو ان سب نے انکار کر دیا ان کا، اس کا یعنی ان کا پھر لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. سمجھ آئی آیت؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 90. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. بِئْسَ ما، بِئْسَ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے ورڈ؟ نہیں نا، ابھی تک نہیں پڑھا نا. بِئْسَ برا، با حمزہ سین، یہ روٹ لیٹر ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں شاید. با حمزہ سین، با حمزہ سین. بیسا کا مطلب ہوتا ہے برا. ٹھیک ہے، بیسا برا ہے، ما جو برا ہے جو، بیسا برا ما جو برا ہے جو. اشترو بھی انفسہم، اشترو واولف ان سب نے، واولف ان سب نے، شین را یا، اس کے روٹ لیٹر ہے شین را یا. شریا کا مطلب بیچنا، خریدنا، سودا کرنا. ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ پہلے سودا کرنا، پہلے سیفر سائٹ کے لیے ہم سودا کرنا کا ترجمہ کریں گے. بیسا برا ہے ما جو، اشترو واولف ان سب نے، اشترا سودا کر لیا، بھی اس سے، بی سے، ہی اس سے، انفسہم، انفس نفس کا پلورل ہے، نون فاسین نفس یعنی جان، انفس جانو. ٹھیک ہے، انفس جانو، ہم ان کی جانوں کا، برا ہے جو ان سب نے سودا کر لیا اس سے، انفسہم ان کی جانوں کا، اپنی جانوں کا. ان یکفروا بما، ان کے، ان کا ترجمہ کے، ان کے، یکفرو یا یتان کا یا ہے، یا وہ، واولف وہ سب کفرا کفر کیا، وہ سب نے کفر کیا یعنی ان سب نے کفر کیا. ان کے یا وہ، واولف سب، کفرا انکار کر دیا، ان سب نے انکار کر دیا، بی ما، بی کا ما جو، اس کا جو، اس کا جو. ٹھیک ہے، بیسا برا ہے ما جو، اشترا واولف ان سب نے، اشترا سودا کر لیا، شین را یا اس کے روٹ لیٹر ہیں لیکن حمزہ اور تا جو ہے ایکسٹرا لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. برا ہے جو واولف ان سب نے اشترا سودا کر لیا، بھی اس کا، انفسہم اس سے، انفسہم جانو، انفس جانو، ہم ان کی جانوں کا، ان کے، یکفرو یا وہ، واولف سب کفرا کفر کر دیا، کہ وہ سب کفر کیا یعنی ان سب نے کفر کر دیا، بی کا ما جو، اس کا جو، انزل اللہ، انزلہ نازل کیا، نون زالام اس کے روٹ لیٹر ہیں، انزلہ اتارا، اللہ اللہ نے، نازل کیا اللہ نے، بغین، بغین یا اس کے روٹ لیٹر ہے، بغین کہا جاتا ہے ایک تو بغاوت یا پھر ضد، بغین کہا جاتا ہے ضد کو. ٹھیک ہے، انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے، ان کے، کیا تھا، کس چیز کا انکار کیا انہوں نے؟ نبی کا، کتاب کا، حق کا انکار کر دیا. اور کیا ریزن تھا؟ بغین، یہ ریزن تھا. کیا ریزن تھا؟ ضد تھی بس. انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، بغین ضد پر، ضد کی وجہ سے، ان کے، ینزل اللہ یا یتان کا یا ہے، یا وہ، نزل نازل کرتا ہے، نون زالام، ان کے یا وہ، نزل نازل کرتا ہے، وہ کون؟ اللہ، اللہ نازل کرتا ہے، ان کے یا وہ اللہ، نزلہ نازل کرتا ہے، من سے، من حرف جر ہے، من یعنی سے، من سے، فضل ہی، فضل یعنی فضل ہی، اس کے فضل سے، اس کے یعنی
اللہ، ہاں ہی کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس کے فضل سے، اپنے فضل سے. من کو بعد میں پڑھیں گے، فضل ہی کو پہلے پڑھ لیں گے کیونکہ من حرف جر ہے. ہی اس کے فضل، فضل من سے، اس کے فضل سے یعنی اپنے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے. علا پر، علا پر حرف جر ہے. من جو یا جس، جس پر. یشاء یتان کا یا ہے، یا وہ. شین حمزہ یا. شاء چاہتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں وہی ہے یہ شاء یعنی چاہنا، ٹو ول، ٹو وش. اللہ پر من جو یا وہ، شاء چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے یا جس پر وہ چاہتا ہے. اللہ پر من جو، تو یہاں پر جو اور اللہ، جو پر یعنی جس پر، جس پر یا وہ شاء چاہتا ہے. من عبادی، من سے. عباد عبد کا پلورل ہے، عباد یعنی بندو، عبد یعنی ایک بندہ، عباد یعنی بندے، ہاں بندے. عباد بندے، ہی اس کے بندوں میں سے. من سے عباد بندے، ہی اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے، وہ نازل کر دیتا ہے، فضل سے نازل کر دیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا انکار کر رہے ہیں، کس چیز کا انکار کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے، ضد ہے. اور ضد کس بات کی ہے کہ اللہ نے ان پر کیوں نازل کیا ہے نا. تو اللہ بتا رہے ہیں ان کو اس بات سے ضد ہے کہ اللہ نے جس بندے پر چاہا اپنے فضل سے قرآن کریم کو یا کتاب کو نازل فرما دیا. فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. ایک منٹ، ہاں اس کے روٹ لیٹر دیکھنا ہے، با یا حمزہ. آیت نمبر کیا ہے، آیت 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 ہاں آیت نمبر 90. با واو حمزہ، با واو حمزہ، ٹھیک ہے. پھر وہ سب با وہ مستحق ہو گئے، یا وہ کما لائے، یا وہ کھینچ لائے. پھر وہ کھینچ لائے یا مستحق ہو گئے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ورڈ پڑھا تھا، شور کہاں پڑھا تھا کہ اللہ نے ان پہ ذلت اور مسکینی تھوپ دی. پھر وہ باؤ من غضب اللہ، پھر وہ اللہ کے غضب کو کھینچ لائے، مستحق ہو گئے. پھر واؤ وہ سب با واؤ حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے. واؤ مطلب مستحق ہو جانا یا اپنی طرف اس چیز کو رغبت دے دینا، کھینچ لینا. پھر واؤ الف وہ سب وہ مستحق ہو گئے یا کھینچ لائے بغضب غضب کو، بی کو غضب، غضب کو، علا پر غضب، غضب غضب پر غضب کو وہ کھینچ لائے. یا پھر وہ سب پھر وہ سب باؤ مستحق ہو گئے غضب پر غضب کے، غضب غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. ٹھیک ہے، الٹا غضبن یعنی غضب. غضب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا ریت، اللہ کا غصہ، اللہ کا جو غضب ہے، غضب پر غضب کے وہ سب مستحق ہو گئے. پورا سینٹینس الٹا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کیا ان لوگوں نے، اللہ کے ساتھ انہوں نے ضد لگائی تو اللہ نے ان پر غضب نازل کیا. اسی لیے ان کو مغضوبی علیہم کہا جاتا ہے. کس کو، جو یہود ہیں ان کو مغضوبی علیہم کہا جاتا ہے. پھر وہ سب باؤ مستحق ہو گئے یا کھینچ لائے بغضب غضب کو، علی غضب غضب پر، وللکافرین عذاب مہین. اور لی حرف جر ہے، لیے. الکافر کافر فائل پیٹرن پر ہے، کافر یعنی کفر کرنے والا. اور اینا لگ گیا، پلورل ہو گیا. ہاں تو کفر کرنے والے، ایک سے ایک کافر اور بہت سارے کافرینا، کفر کرنے والے. عذاب مہین ان کے لیے کیا ہے، اور لیے کافرینا کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے. مہین ہا واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہا واو نون یعنی رسوا کر دینے والا، ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا بیسکلی. ٹھیک ہے، اور لیے الکافرینا کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا. عذاب مہین کیا ہے، ہاں موصوف صفت ہے، عذاب موصوف ہے اور مہین اس کی صفت ہے. تو پہلے کیا پڑھیں گے، پہلے صفت کو پڑھیں گے پھر موصوف کو پڑھیں گے. تو موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے یہاں پر، ہاں رسوا کرنے والا
عذاب. مہین کو پہلے پڑھیں گے, عذاب مہین کو پہلے پڑھیں گے, عذاب کو بعد میں پڑھیں گے. رسوا کن عذاب. چلیں ایک مرتبہ اور دیکھیں آیت کو. بیسا برا ہے ما جو واولی کو سب اشترو سودا کیا بھی اس سے انفسہم ان کی جانوں کا, انفسا جانو ہم ان کی جانوں کا, ان کے یکفرو یا وہ واولی سب کفرا کفر کیا کہ وہ سب نے کفر کیا یعنی ان سب نے کفر کیا, بی کا ما جو اس کا جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے, بغین ضد کی وجہ سے, بغاوت یا ضد کی وجہ سے, ان کے ینزل یا وہ نازل کرتا ہے اللہ اللہ من سے فضل ہی اس کے فضل سے, علا پر من جس پر من جو, علا پر جو پر یعنی جس پر, یا وہ چاہتا ہے من سے عباد بندوں میں سے, ہی اس کے یعنی اس کے اللہ رب العزت کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے. پھر وہ سب باؤ مستحق ہو گئی یا گھیر لائے یا کیا کھینچ لائے, بغضب غضب کو, علی غضب غضب پر, ہاں غضب پر غضب کو کھینچ لائے یا غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. وللکافرین اور لیے کافرین کافروں کے لیے عذاب عذاب مہین رسوا کن, مہین پہلے پڑھ لیں گے تو رسوا کن عذاب ہے. برا ہے جو ان سب نے سودا کر لیا اس سے ان کی جانوں کا کہ وہ ان سب نے کفر کر دیا اس کا جو نازل کیا تھا اللہ نے. کیا نازل کیا تھا اللہ نے؟ قرآن کریم. اس قرآن کریم کا انہوں نے انکار کر دیا. انزل اللہ نازل کیا تھا اللہ نے, بغین بغاوت یا ضد کی وجہ سے, کہ نازل کر کے وہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے, یعنی اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے وہ نازل کر دیتا ہے. پھر وہ سب مستحق ہو گئے یا کھینچ لائے غضب پر غضب کو, اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہاں پر کیا بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا. کیسے سودا کر لیا؟ کہ کفر کو خرید لیا, جانیں بیچ دی. کس کے بدلے میں؟ کفر کے بدلے میں. کفر خرید لیا, جانیں بیچ دی. بھائی ہماری جانیں جلا دو, جہنم میں ہم راضی ہیں, ہمیں کفر دے دو, ہمیں حق کی کوئی چاہت نہیں ہے, ہمیں حق نہیں چاہیے, ہماری جانیں لو اور ہمیں کفر دے دو. جانے دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں پر جانوں کا انہوں نے کیا کر دیا؟ بلیدان دے دیا, قربانی دے دی کہ بھائی ہماری جانوں کا جو چاہے کرنا ہے کرو, تم جہنم میں جلاؤ یا عذاب میں جلاؤ, ہم ریڈی ہیں, ہم حق کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ہماری ضد ہے, بس نہیں مانتے ہم. اور ضد کیا ہے؟ کیوں بنی اسرائیل میں قرآن کریم نازل ہوا ہے, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں ہیں نہیں ہیں, بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں, وہ نبوت کیوں اس جگہ شفٹ ہو گئی؟ ہماری تو جاگیرداری تھی نبوت پر, ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے. اب یہ اچانک سے جو آخری نبی آنے والے تھے وہ ان میں کیوں چلے گئے؟ تو ہم تو نہیں مانتے, ہم نہیں مانیں گے, چاہے ساری نشانیاں دیکھ لیں, ہم نے نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے, کیونکہ ہماری ضد ہے. اور جب کوئی انسان ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے نا, تو پھر وہ اس کو حق نہیں دکھائی دے رہا ہوتا, حق دکھ کر بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے نا جنرلی آپس میں جو پرسنل جھگڑے ہوتے ہیں, گرجز ہوتے ہیں, اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ باتیں. اب جیسے دو بہنوں میں جھگڑا ہو گیا, دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, اب وہ سامنے والا کتنا بھی اس کو منانے کی کوشش کرے گا, اگر وہ سامنے والا ضد لگا کر بیٹھ گیا نا, نہیں ماننا مجھے, تو نہیں مانے گا وہ. تو بس ان لوگوں نے بھی وہی ضد لگا لی کہ ہم نے نہیں ماننا, آپ چاہے حق دکھائیں, آپ ہمیں قرآن دکھائیں, آپ چاہے جس سے تصدیق کروا لے, ہم نہیں مانیں گے, چاہے ان کی تصدیق ہماری ہی کتابوں میں کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو اس قسم کا کیا کرے گا, رویہ اختیار کرے گا, جو اس طریقے سے ضد لگائے گا اللہ کے دین میں, تو کیا ہوگا؟ تو اللہ اس پر غضبناک ہو جائیں گے. اللہ نے ان کو غضب پر غضب دیے, اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی دنیا میں غضب آتے رہتے ہیں, اللہ رب العزت کی ناراضگیاں وہ مول لیتے ہیں, اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. چلیں دیکھ لیں ایک مرتبہ. برا ہے جو ان سب نے سودا کر لیا اس سے ان کی جانوں کا کہ وہ سب نے انکار کر دیا اس کا جو نازل کیا اللہ نے, بغین بغاوت یا ضد کی وجہ سے کہ نازل کیا اللہ نے,
نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے اس پر جس پر وہ چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے فباؤ پھر وہ سب مستحق ہو گئے یا کھینچ لائے غضب پر غضب کو، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ مستحق کب ہوئے؟ یہ ضد کی وجہ سے ہوئے، یہ غضبناک اللہ ہونا نہیں چاہتا تھا، ان لوگوں نے خود کھینچا ہے اپنی طرف غضب کو۔ اللہ رب العزت غضبناک کسی پر ہونا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما رکھا ہے اپنے عرش پر، کیا کہا ہے؟ عرش کے نیچے کیا ہے اور عرش کے اوپر کیا ہے؟ بتائیں، عرش کے نیچے کیا ہے؟ عرش کے نیچے خزانے میں سے ایک خزانہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، عرش کے نیچے کے خزانے میں سے۔ اور عرش کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ نے اوپر یہ لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت ہر طریقے سے چاہتا ہے، چاہے وہ کافر ہی بندہ کیوں نہ ہو، کہ میں اس پر کیا کروں، اپنا رحم کروں، یہ پلٹ آئے۔ لیکن کچھ بندے اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان پر غضب ڈالتے ہیں۔ اللہ چاہتے نہیں ہے کسی کو، اللہ قرآن کریم میں خود آگے فرمائیں گے تمہیں تمہارا رب سزا دے کر کرے گا کیا؟ اس نے تمہیں سزا دینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ پیدا کروں اور میں ان کو سزائے دیتا پھروں۔ اس نے تو تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اب تم نہیں عبادت کرتے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو پیٹنا چاہتے ہیں کیا؟ مارنا چاہتے ہیں کیا؟ ہم تو صرف والدین، ذرا سی رحمت اللہ نے دل میں ڈالی ہے ان والدین کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پیٹیں، ان کے استاد ان کو پیٹیں، یا ان کا باہر سے ان کی کوئی شکایت آئے۔ کوئی بھی والدین نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہو ہر جگہ سٹار پرفارمر ہو، ہر جگہ اس کا نام بلند ہو، اس کے ذریعے سے میرا نام بلند ہو۔ ہر والدین چاہتے ہیں نا۔ لیکن اگر وہ بچہ ہی سرکش ہو جائے تو پھر والدین کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجبوراً وہ مارتے بھی ہیں، پھر جا کے مولانا کو بھی کہتے ہیں، جا کر ٹیچر کو بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ غلطی کرے تو مارنا۔ اب وہ مارنا بھی کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ سدھر جائے، اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کو پنشمنٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہی رب العزت نے کیا کیا ہے کہ جب بندے کیا کرتے ہیں؟ سرکشی پر اتر آتے ہیں، تب اللہ ان پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اللہ غضب کرنا نہیں چاہتے، لیکن بندے کیا ہوتے ہیں؟ کھینچتے ہیں اپنی طرف غضب کو، تو پھر اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فباؤ میں اٹک رہا، دیکھیں یہ ورڈ ہے نا باؤ، بہت مرتبہ آئے گا، آپ لوگ یاد رکھ لیں۔ باؤ کا مطلب ہے مستحق ہو جانا، کھینچ لانا۔ اب بیسکلی کھینچ لانا اس کا ترجمہ ہے۔ باؤ با واؤ حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے۔ باؤ کا مطلب کھینچ لانا یا مستحق ہو جانا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سب مستحق ہو گئے غضب پر غضب کے، پھر وہ سب کھینچ لائے غضب کے اوپر، ہاں کمال آئے، کمال آئے۔ اصل میں کمانا جو ہے نا کسب اور اس میں آتا ہے، تو اسی لیے ہم وہی ورڈ بتا رہے جو زیادہ سوٹیبل ہے۔ ویسے کمال آئے بھی آپ کر سکتے ہیں ترجمہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باؤ کھینچ لائے، مستحق ہو گئے غضب پر غضب کے۔ چلے نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں ریبیلیس، ہاں یہ جو ہے نا سرکش کا مطلب ہوتا ہے ریبیلیس، سرکشی کرنا۔ نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 91 نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ چلیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور اذا جب، از اور اذا کا ترجمہ ہوگا جب، اور اذا جب، قیلا قولا کا پیسو ہے، قولا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا۔ یاد رکھ لیں قیلا بہت مرتبہ قرآن کریم میں آئے گا۔ قولا مطلب اس نے کہا، قیلا مطلب اس سے کہا گیا۔ اور اذا جب قیلا کہا گیا، لہم لا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
اور اذا جب قیلا قولا کا پیسو ہو گیا، قولا اس نے کہا، قیلا اس کو کہا گیا، اور جب کہا جاتا ہے یا کہا گیا، لا لیے ہم ان کے لیے، لا حرف جر ہے، ٹھیک ہے، جب لا یہ لی جو للکافرین میں لی آیا تھا یہ وہی لی ہے، لیکن جب یہ اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل سے جڑتا ہے تو لی جو ہوتا ہے لا بن جاتا ہے. دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لیے. گڈ، بارک اللہ فیکم. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے، آمنو واولف تم سب، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہے، آمنا ایمان، اور دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، تو جب بھی میم کے نیچے زیر آئے گا تو کمانڈ ہوگا، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہم ان کے لیے یا ان سے، آمنو واولف تم سب، آمن ایمان لاؤ، آمنو ہوگا تو پاسٹ ٹینس ہو جائے گا، فعل ماضی وہ سب ایمان لائے، اور آمنو میم کے نیچے زیر آئے گا تو حکم ہو جائے گا، کمانڈ ہو جائے گا، تم سب ایمان لاؤ. اور یاد رکھیں جب بھی کمانڈ ہم کہیں تو تم ورڈ اس میں خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ حکم ہمیشہ سامنے جو انسان موجود ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے، تم کر کے ہی بات کرتے ہیں. واولف تم سب، آمنا ایمان لاؤ، میم کے نیچے زیر ہے اس لیے ایمان لاؤ، میم کے اوپر زبر ہوتا تو ایمان لائے. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہم ان کے لیے یا ان سے، آمنو واولف تم سب، آمن ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، بی پر ما جو، اس پر جو، بی کا ترجمہ یہاں پر میں جا رہا ہے، بی پر ما جو، اس پر جو، انزل اللہ، نون زا لام اس کے روٹ لیٹر ہے، انزلہ مطلب نازل کیا، اتارا، بی پر ما جو انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالو واولی کو سب، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے، قالو وہ سب کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، نؤمنو بما انزل علینا، نؤمنو یتان کا نون ہے، نون ہم، حمزہ میم نون امن ایمان، نون ہم امنا ایمان لائیں گے. واولف سب، قولا کہتے ہیں، نون ہم امنا ایمان لائے ہیں یا ایمان لائیں گے، بی پر ما جو، اس پر جو. دیکھیں نؤمنو مطلب ہم ایمان لائیں گے، اؤمنو ہوتا تو الف سے میں ایمان لاؤں گا، یؤمنو ہوتا تو وہ ایمان لائے گا، تؤمنو آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے، صرف تم ایمان لاؤ گے، ٹھیک ہے. تو یؤمنو وہ ایمان لائے گا، تؤمنو تم ایمان لاؤ گے، اور تا فیمیل کے لیے آیا تو وہ ایک عورت ایمان لائے گی، اور اؤمنو میں ایمان لاؤں گا، اور نؤمنو ہم ایمان لائیں گے. گڈ. نون ہم امنا ایمان لائیں گے، بی پر ما جو، اس پر جو، انزلہ ابھی آیا تھا، انزل اللہ، انزلہ مطلب اس نے نازل کیا، جیسے ہم نے کہا قولا کا پیسے وکیلا، قولا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اس کو نازل کیا گیا. تو جب بھی پیش اور زیر آ جائے پاسٹ میں، ماضی میں، وہ ماضی مجہول بن جاتا ہے اور اس کا ترجمہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے. یعنی انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اس پر نازل کیا گیا. ہم کئی ایگزامپلز کر چکے ہیں، کئی مرتبہ ہے نا. قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ اس کا قتل کیا گیا، ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا، شریبہ اس نے پیا، شریبہ اس کو پیا گیا، صبرہ اس نے صبر کیا، صبیرہ اس پر صبر کیا گیا. تو انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اس کو نازل کیا گیا. نون ہم امنا ایمان لائیں گے، بی پر ما جو، اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا ہے. علینا، علا حرف جر ہے، نہ ہم، علا پر نہ ہم پر جو نازل کیا گیا ہے ہم تو اس پر ہی ایمان لائیں گے، یعنی ہم قرآن پر نہیں، ہم صرف تورات اور انجیل پر ہی ایمان لائیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُمْ، اور یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واؤن سب، اور یا وہ، واؤن سب، ان سب نے، کفرا کفر کیا، ان سب نے انکار کر دیا، بی کا ما جو، اس کا جو، وراءہم، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، پیچھے بھی ہوتا ہے اور سامنے بھی ہوتا ہے، ورا کے دونوں ترجمے لکھ لیجئے. ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، پیچھے، وراءہ اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے مطلب قرآن کریم کے پیچھے کون سی کتابیں تھیں؟ تورات. اور دیکھیں ہم جس کو آگے کہتے ہیں نا، عرب اس کو پیچھے کہتے ہیں،
عرب اس کو پیچھے کہتے ہیں، یعنی جو پہلے آیا وہ آگے ہے. تورات آ گئی پہلے آئی نا تو وہ آگے ہے، اور قرآن بعد میں آ رہا ہے وہ پیچھے ہے. ہم کیا کہتے ہیں آگے کون ہے؟ جو بعد میں آ رہا ہے ہم اس کو آگے کہتے ہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن آگے ہے اور تورات اور انجیل پیچھے ہے، لیکن عرب اصل گنتے ہیں، ہم غلط گنتے ہیں. عرب غلط گنتے ہیں. جو پہلے بندہ آیا وہ آگے ہے نا. ابھی ہم سے بڑے جو بھائی ہوں گے وہ ہم سے آگے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ہمارے جو بڑے بھائی ابھی پہلے آ گئے تو ہم سے بڑے ہیں. ویسے ہی تورات اور انجیل پہلے آ گئی تو وہ آگے ہے، اور جو بعد میں آ رہا ہے وہ پیچھے ہے. تو یہاں پر ورا یعنی پیچھے، پیچھے یعنی کون سا؟ ان کے مطابق قرآن کریم. ٹھیک ہے. تو اور یا وہ وانون سب کفرا کفر کرتے ہیں بی کا ما جو اس کا جو وراءہ پیچھے ہے. ورا پیچھے، ہو اس کے پیچھے ہے، یعنی کہ ہم تورات اور انجیل کو تو مان لیں گے لیکن قرآن کو نہیں مانیں گے. وہ اس کے بعد آیا، ہم نہیں مانیں گے. اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے ایسی بات ہے کہ تم اپنی کتاب کو مانو گے، ہماری بعد والی کتاب کو نہیں مانو گے. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں. اور ہوا وہ کون؟ وہ قرآن کریم. اور ہوا وہ قرآن الحق حق ہے، سچا ہے. مصدقن تصدیق کرنے والا. سواد دال کاف صدق یعنی سچ، میم والا سچا ثابت کرنے والا، تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے، میم والا. میم کا ترجمہ یہاں پر والا ہے. مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم لیے، ما جو اس کے لیے، جو یا اس کو جو، معاہو مع ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ جو تورات اور انجیل ہے وہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے. اب اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں اچھا تو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ میں اپنی کتاب کو مانو گے، تورات کو مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، تو بتاؤ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ. قل آپ کہہ دیجئے، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل آپ کہیے یا پوچھئے. فلیما پھر، لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، وائی. ٹھیک ہے، یہ آئی تھنک دوسری مرتبہ آ رہا ہے. لما دوسری مرتبہ آ رہا ہے. لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، وائی. یہ بھی کوشچنس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہم نے اب تک کوشچن کے لیے 4-5 چیزیں پڑھ لی ہیں. ماں پڑھ لیا کیا، آئینہ پڑھ لیا کہاں، پھر اس کے بعد کیفا پڑھ لیا کیسے، اور اب یہاں پر پڑھا ہے لما. لما یعنی کیوں، وائی. کا مطلب بھی رائٹ. بھی پڑھ لیا کیا، الف جو پڑھا تھا کیا. قل آپ کہہ دیجئے پھر لما کیوں. لما ایک ساتھ ہے، ایک ورڈ ہے. لما کیوں. تقتلون اصل میں یہ ایسا تھا، لیے ماں کیا کے لیے. ہم بولتے ہیں نا کائی کے لیے، جو ہماری ممبئی کی لینگویج ہے، کائی کے لیے. وہ کائی کے لیے کو بولتے ہیں لما، کیوں. ٹھیک ہے. قل آپ پوچھئے، آپ فرمائیے، پھر لما کائی کے لیے یعنی کیوں. تقتلون تا تم، یہ تان کا تا ہے، تا تم وانون سب، قاف تا لام روٹ لیٹر ہے، قتلا قتل کرتے تھے. قل آپ کہیے یا آپ پوچھئے، پھر لما کیوں، تقتلون تا تم وانون سب، قتلا قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ. انبیاء نبی کا پلورل ہے، انبیاء اصل میں نبا سے ہی بنا، نون با حمزہ. نبا یعنی خبر، نبی یعنی خبر دینے والا، انبیاء یعنی خبر دینے والے، پلورل ہو گیا. نبی اور اس کا پلورل ہے انبیاء. نبیوں کا قتل کیوں کرتے تھے؟ تم کہتے ہو ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، تو تم نے نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ کیا قرآن میں، تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کا قتل کرو؟ انبیاء اللہ، انبیاء نبیوں کا، اللہ اللہ کے نبیوں کا. من قبل من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے، یعنی یہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے تم نے کیوں انبیاء کا قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین، ان اگر، کن کاف نون واو، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے کن، ہونا. ان اگر کن ہو تم سب، مؤمنینا مؤمنین، مؤمن یعنی ایمان، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہے امانا ایمان، میم والا ایمان لانے والا، اینا لگ گیا پلورل ہو گیا ایمان لانے والے. اگر تم ہو ایمان لانے والے، اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لانے والے ہو، تو کیوں نبیوں کا قتل کرتے تھے، اللہ کے انبیاء کا؟ اللہ رب العزت نے، یہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے بیان کرنے کا، یہ طریقہ ہے، یہ حکمت ہے کہ جو بندہ جو کہے نا
اس کی بات ہی میں اس کو الجھا دیا جائے. اور یہ سٹائل کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات آگے ہم ایسے دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے جب کوئی بات ہوتی تھی نا، زیادہ کچھ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے تھے. وہ جو بات نکلوانی ہے نا حق کی، وہ اسی کے منہ سے نکلواتے تھے جو حجت کر رہا ہوتا تھا کھڑے ہو کے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ سٹائل ہے. اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ ذرا پوچھو تو ان سے، تم کہتے ہو نا ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیوں نبیوں کا قتل کرتے تھے؟ یعنی ذرا غور و فکر کرو، کیا تمہاری تورات میں لکھا ہوا تھا نبیوں کا قتل کرنا ہے؟ جب نہیں لکھا تھا اس کا مطلب تم نے تورات پر بھی کون سا ایمان لائے ہو؟ تم نے تورات کا بھی حق ادا نہیں کیا. جب اس کا ہی نہیں ادا کیا جو تمہارے پاس آئی تھی، تو پھر اس کا کیا کروں؟ ٹھیک ہے. فباؤ بغضب علی غضب. تو یہی ساری وجوہات تھیں جو غضب کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. ٹھیک ہے، چلیں دوبارہ دیکھیں اس آیت کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اذا جب قیلا کہا جاتا تھا، کہا جاتا ہے، اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لا لیے ہم ان کے لیے یا ان سے، ان کے لیے یا ان سے، آمنو واولی تم سب آمن، حمزہ میم نون امنا، ایمان زیر آ رہا ہے، ایمان لاؤ. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ ایمان لاؤ بی پر، ما جو اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، واولی پوسا قالا کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں نؤمنو نون ہم، امنا ایمان لائیں گے، بی پر ما جو اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، اللہ پر نہ ہم پر، وا اور یا وہ وانو سب کا فرا کفر کرتے تھے، بی کا ما جو اس کا جو وراءہو اس کے علاوہ اس کے پیچھے تھا، یعنی قرآن کریم کا، وہ ہوا وا اور ہوا وہ قرآن الحق حق ہے، یعنی سچا ہے، مصدقن تصدیق کرنے والا، سچا ثابت کرنے والا ہے اس کے لیے جو یا اس کو جو معاہم ان کے ساتھ ہے. قل آپ کہہ دیجئے، پھر لما کیوں، تقتلون تھا تم وانو سب قتلا قتل کرتے رہے ہو، انبیاء نبیوں کا، اللہ ہی اللہ کے، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ان اگر کن ہو تم سب مؤمنینا ایمان لانے والے. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ تم سب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر. اور وہ سب انکار کرتے تھے اس کا جو ورا پیچھے ہے اس کے، یعنی قرآن کریم کا، اور وہ تو حق ہے، سچا ہے، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو یا اس کو جو ان کے ساتھ ہے. آپ کہہ دیجئے پھر کیوں تم سب قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کا اس سے پہلے، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے، اگر تم ہو ایمان والے. تو اللہ رب العزت نے ان سے ان کی ہی بات میں ان کو کیا کیا، پکڑ کر لی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف تورات کو مانیں گے، انجیل کو چھوڑ دیں گے، اور قرآن کو چھوڑ دیں گے. انجیل والوں نے کہا ہم ساری کتابوں کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا اگر ایسی ہی بات تھی تو کیوں تم لوگوں نے ایسی پلاننگ کی کہ انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا. لیکن یہاں پر انبیاء لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور قتل صرف انبیاء ہی کیے جا سکتے ہیں، رسول نہیں کیے جا سکتے تھے. انبیاء اور رسول میں یہ فرق ہے کہ کسی بھی نبی کو جب کسی خاص امت کی طرف بھیج دیا جاتا تھا تو وہ نبی سے رسول بن جاتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی بھی نبی کو کہا جائے جاؤ مدین کی طرف، جاؤ فرعون کی طرف، جاؤ شعیب علیہ السلام کو جیسے بھیجا مدین کی طرف، ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیج دیا، صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیج دیا. تو ایسے جس نبی کو پکڑ کر اللہ رب العزت نے کہا کہ اسپیسیفک قوم کی طرف چلے جاؤ، تو وہ اب نبی سے کیا بن گئے، رسول بن گئے، ان کو ہائر پوسٹ مل گئی. اور اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے اعلیٰ رہنے کا، بلند رہنے کا، ان کے قتل نہ کیے جانے کا کیا کیا ہے، قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ تم اگر اللہ کے رسول اور اللہ ہی غالب رہنے والے، تو ان کے چاہے خلاف کتنی ہی پلاننگز ہو جائے ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا گیا ہے، جیسے عزیر علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، ان سب لوگوں کو قتل کیا گیا. پلاننگز کی گئی لیکن کامیاب رسولوں کے بارے میں نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلاننگ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلاننگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ ہوئی، لیکن یہ تینوں ہی رسول تھے، اسی لیے تینوں کو قتل نہیں کیا جا سکا. ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، ان کو بھی نہیں قتل کیا جا سکا. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. آپ کر لیجئے 2 لائن. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے،
تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے یعنی قرآن کریم کا، اور وہ تو حق ہے تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو اس کو جو ان کے ساتھ ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کیوں تم سب قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ آیت نمبر 92، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور لقد لا البتہ، قد تحقیق، لا لام تاکید ہے یہاں پر، لقد البتہ تحقیق، بے شک، یقیناً، ضرور، یا اور یہ بلا شبہ یہ سارے ترجمے کر سکتے ہیں۔ اور لقد البتہ تحقیق، بے شک، یقیناً، جاءکم موسیٰ، جاء آئے، لیکن جاء کے ساتھ آگے آیت میں بھی آ رہا ہے، تو جاء کے ساتھ اگر بھی ملایا جاتا ہے تو جاء کا ترجمہ ہے آنا اور جاء بھی کا ترجمہ ہے لانا۔ اور لقد البتہ تحقیق اور بے شک یقیناً جاء بھی لائے کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی، بھی کو، البینات با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ بینات کہا جاتا ہے وہ چیز جو بیان کر دے، وہ چیز جو واضح کر دے، وہ چیز جو کھول کر ایکسپریس کر دے۔ بی کو البینات، بینتن کا پلورل ہے بیناتن، آتن آتن، آتو آتی، کیا ہوگا؟ پلورل ہو جائے گا، واضح نشانیاں، بینات مطلب واضح نشانیاں۔ اور لقد البتہ تحقیق جاء بھی لائے کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی، بھی کو، البینات واضح نشانیوں کو، ثم پھر اتخذتم، اتخذا حمزہ خوا زال اس کے روٹ لیٹر ہیں، تا اس میں ایکسٹرا ہے، اخذا اخذ کر لیا، بنا لیا، تم سب نے اخذ کر لیا، تم نے بنا لیا، تم نے العجلا، اجلا عین جیم لام اس کے روٹ لیٹر ہے۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے بچڑا، کاف، بچڑا، لیکن جب بھی الاجلا آئے گا ہم ترجمہ کریں گے بچڑے کو معبود۔ ثم پھر اتخذا بنا لیا تم سب نے الاجلا بچڑے کو معبود، من سے بعدی بعد سے، اس کے بعد سے، ہی اس کے بعد من سے اس کے بعد سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سے، ہی کی ضمیر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سے، اور انتم تم سب ظالمون، ظالم فائل پیٹرن پر ہے، فائل یعنی کام کرنے والا، ظالم مطلب ظلم کرنے والا، اونا لگ گیا پلورل ہو گیا، ظلم کرنے والے، من بعدی اس کے بعد سے، اور انتم تم سب ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک جاءکم، جاء بھی، جاء کے بعد آگے بالبینات کا بھی ملائیں گے، جاء پلس بھی، جاء بھی لائے کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، البینات واضح نشانیاں، بھی کو واضح نشانیوں کو، ثم پھر اتخذا بنا لیا، اخذ کر لیا تم سب نے العجلا بچڑے کو معبود، من سے بعدی بعد ہی اس کے بعد سے، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سے، اور انتم تم سب ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کو، پھر تم سب نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد سے، ان کے بعد سے یعنی ان کے جانے کے بعد سے، اور تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دوبارہ سے یہی آیت ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے تھے کتاب لینے کے لیے، یعنی تورات لینے کے لیے، تو ان کے پیچھے سامری نامی جادوگر نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا اور ان کو بچڑا بنا کر دے دیا اور کہا یہی موسیٰ کا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام اب گئے، کبھی نہیں آنے والے، تم اس موسیٰ کے معبود کی عبادت کرو۔ تو سب نے کیا کیا؟ اکثر لوگوں نے، سب نے نہیں، اکثر لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بہت بڑا ظلم کیا، اور ظلم شرک کو کہا گیا ہے کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ، ظلم کا مطلب ہے حق تلفی، حق کو چھیننا، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق چھین کر انہوں نے بچڑے کو دے دیا، کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، حق تلفی کی۔ چلیں انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، رائٹ، یہ مدنی سورہ ہے، تو یہ ساری آیتیں جتنی بھی نازل ہو رہی ہیں مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے، مدنی آیتیں ہیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ان کو یاد دلایا جو ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کتاب لینے کے لیے، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر
اپنے اوپر ظلم کیا، تم نے ظلم کرنے والے تھے. آیت نمبر 93. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اتنی آیت آدھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اور از جب ازارہ تھا، اب از آ گیا. اور از اور ازا کا مطلب ہوگا جب. اور ازا جب. اخذنا حمزہ خوا زال اس کے روٹ لیٹر ہے. اخذا مطلب اخذ کرنا. اخذ کیا نا ہم نے، اور جب اخذ کیا ہم نے، لیا ہم نے. میثاقکم، میثاق کے روٹ لیٹر ہیں واو تا آ، واو کی جگہ یا نے لے لی ہے. میثاق پکا وعدہ، پختہ وعدہ، ایسا وعدہ جس میں قسم ہو. اور اس جب اخذ کیا لیا نا ہم نے، میثاق پکا وعدہ، پختہ وعدہ، کم تم سب سے. اور رفعین، اور رفع بلند کیا، بلند کرنا، اوپر اٹھانا. ہاں اوپر اٹھانا، بلند کرنا. رفعین رفع کیا، بلند کیا، اوپر اٹھایا نا ہم نے. اور رفع بلند کیا نا ہم نے. فوقکم، فوقا اوپر، فوقا مطلب اوپر. تحتا ہم پڑھتے تحتی، تحت الشجر ہے نا، تحتا مطلب نیچے. فوقا اوپر، فوقا اوپر، کم تم سب کے اوپر. اور رفع بلند کر دیا نا ہم نے، فوقا اوپر، کم تم سب کے. الطور، الطور خاص طور، خاص طور یعنی طور پہاڑ کی بات ہو رہی ہے. جنرلی طور کہا جاتا ہے پہاڑ کو، لیکن جب الطور آ جائے تو پہاڑ کا نام ہی طور ہے. ٹھیک ہے. اور جب اخذ کر لیا، لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، پکا وعدہ. اور رفع بلند کر دیا نا ہم نے، فوقا اوپر، کم تم سب کے، الطور طور پہاڑ کو. پھر حکم دیا، پھر کیا حکم دیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ. خذوا واو الف تم سب، حمزہ خا زال، اخذ کر لو، پکڑ لو، تھام لو. ٹھیک ہے. ٹو ٹیک، اخذ کا مطلب ٹو ٹیک آتا ہے. واو الف تم سب، خذ اخذ کر لو، پکڑ لو. واو الف کے ساتھ آ رہا ہے تم سب پکڑ لو. اگر ہم نے کہنا ہوتا تم دونوں پکڑ لو، خذا. اگر ہم نے کہنا ہوتا ایک، تم ایک پکڑ لو، واو الف ہٹا دے، خذ رہ جاتا. خذ تم ایک پکڑ لو، خذا تم دونوں پکڑ لو، خذو تم سب پکڑ لو. الف لگ گیا دو کے لیے، واو الف لگ گیا سب کے لیے. سب ہٹا دیں گے، صرف خذ رہے گا صرف ایک کے لیے. ٹھیک ہے. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. الطور تو خذو، پھر حکم دیا اللہ رب العزت نے، واو الف تم سب، خذو پکڑ لو، تم سب تھام لو. ماں جو آتیناکم، ماں کا ترجمہ یہاں پر جو، ماں کے اور ترجمہ کیا کیا ہے؟ کیا نہیں جو، یہاں پر جو آ رہا ہے. واو الف تم سب، خذو پکڑ لو، اخذ کر لو، ماں جو آتیناکم، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. آتی عطا کیا، دیا نا ہم نے، تم سب کو. نا کے اوپر کھڑی زبر بیچ میں آئے گی، نا کا ترجمہ ہو جائے گا ہم. یہ جو اخذنا میں نا آ رہا ہے، آخر میں الف کے ساتھ آئے گا، درمیان میں کھڑی زبر کے ساتھ آئے گا. خذو واو الف تم سب، خذ اخذ کر لو، پکڑ لو، تھام لو، ماں جو آتی عطا کیا نا ہم نے، کم تم سب کو. بقوتن، بی سے، قوت، قوت سے یعنی مضبوطی سے. قوت یعنی مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی سے پکڑ لو. واسمعوا، اور اسمعوا واو الف تم سب، سین میم عین، سمع سنو، تم سب سنو. جو ہم نے تورات تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کے احکامات کو کیا کرو؟ سنو. اور واو الف تم سب، سین میم عین، سمع سنو. قالوا سمعنا وعصینا، واو الف ان سب نے، قاف واو لام روٹ لیٹر ہے اس کے، واو الف ان سب نے، قالا کہا، سمعنا سین میم عین، سمع کا مطلب سننا، سین میم عین سنا، نا ہم نے سن لیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سن لیا. وعصینا، اور ہم عین سوادیا، عصی معصیت کی، معصیت یعنی نافرمانی، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے معصیت کی. ہم نے سنا اور ہم نے عین سوادیا، عصی نافرمانی کر دی، معصیت کر دی نا ہم نے. واو الف ان سب نے، قولا کہا، سمع سن لیا نا ہم نے، اور عصی معصیت کی، نافرمانی کی نا ہم نے.
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور واو الف وہ سب، شین را با، شربا مطلب پینا، شریبا مطلب پینا، لیکن یہاں پر پیش اور زیر آ رہا ہے تو یہ پاسٹ پیسو ہے، ماضی مجہول ہے. اشربا اس نے پیا، اشربو اشربا اس نے پیا، اشربا اس کو پلایا گیا، اشربا اس نے پیا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اس کو نازل کیا گیا، جیسے بالکل انزلہ ہے ویسے اشربا. ٹھیک ہے، اشربا، اشربا اس نے پیا، اشربا اس کو پلایا گیا، اور واو الف ہے تو ان سب کو پلایا گیا. یاد رکھ لیں، دونوں کمبینیشنز لکھ لیں. انزلہ کا پیسو ہے انزلہ، انزلہ کا پیسو ہے انزلہ، اور اشربا کا پیسو ہے اشربا. اشربا اس نے پیا، اس نے پلایا، اشربا اس کو پلایا گیا. ٹھیک ہے، اشربا اس نے پلایا، اشربا اس کو پلایا گیا. شریبا اور اشربا میں فرق ہے. شریبا مطلب اس نے پیا، اشربا یعنی اس نے پلایا. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا خرجا اخرجا، خرجا وہ نکلا، خود نکل گیا، اخرجا مطلب اس کو نکالا، ہے نا، اس نے نکالا. خرجا وہ خود نکلا، نکل گیا، اور اخرجا اس نے نکالا. اسی طرح سے شریبا اس نے پیا، اشربا اس نے پلایا. ایک جگہ وہ پی رہا ہے اور ایک جگہ وہ پلا رہا ہے. اور اشربا اس کو پلایا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ سیکوینس ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شریبا اور اشربا میں فرق ہے، جیسے کہ خرجا اور اخرجا میں فرق ہے. خرجا اس نے نکالا، سوری، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا. شریبا اس نے پیا، اشربا اس نے پلایا. ٹھیک ہے، شربت پلایا. ٹھیک ہے، اب یاد رہے گا. شریبا اس نے پی گیا، ایک خود کر رہا ہے. شریبا اس نے پی لیا، شربت پی لیا. کون کرتا ہے یہ؟ بھائی لوگ کرتے ہیں. جب ہم غائب ہوتے ہیں تو ہماری چیز وہ کھا لیتے ہیں، وہ خود پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شریبا اس نے پیا، اور اشربا یعنی اس نے پلایا. اور اسی کا پیسے اگر کر دیں پیش اور زیر کے ساتھ، اشربا اس کو پلایا گیا. کس کمبینیشن پر ہے؟ انزلہ انزلہ، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اس کو نازل کیا گیا. سیم وے اشربا اس نے پلایا، اشربا اس کو پلایا گیا. اب ایک کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، واو الف لگ گیا، ان سب کو پلایا گیا یا ان سب کو پلائی گئی. اور واو الف ان سب کو اشربا پلا دی گئی. فی قلوبہم، فی حرف جر ہے، فی کا مطلب ہے میں، فی میں. قلوب قلب کا پلورل ہے، قاف لام با اس کے روٹ لیٹر ہے. قلب کا مطلب ہوتا ہے ایک دل، اور قلوب کا مطلب ہوگا دلوں. ٹھیک ہے، پلورل ہو جائے گا ہارٹس. قلب یعنی ہارٹ، اور قلوب یعنی ہارٹس، دلوں. فی میں قلوب دلوں، ہم ان کے دلوں میں، اور واولف وہ سب، اشربو پلا دیے گئی، پلا دی گئی، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلا، العجلا بچڑے کی محبت. یہاں پر العجلا کا ترجمہ ہے وہ جو بچڑے کی معبودیت تھی وہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اور وہ بچڑے کی محبت جو تھی ان کے دل میں گھر کر گئی تھی. اسی لیے ہم نے وہ واقعہ پڑھ لیا، کون سا والا؟ گائے کے ذبح کرنے والا. وہ بہانے کر رہے تھے کہ ہمیں ذبح نہ کرنا پڑے، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اور واولف وہ سب، اشربو پلا دی گئی، ان سب کو پلا دی گئی، فی میں قلوب دلوں میں، ہم ان کے دلوں میں پلا دی گئی ان سب کو، العجلا بچڑے کی معبودیت، بچڑے کی محبت. بکفرہم کس وجہ سے؟ بکفرہم بی سے، کفر کفر، ہم ان کے کفر سے، ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے. بی کے سارے ترجمے کر سکتے ہیں، بی سے یا وجہ سے یا سبب، بی سے وجہ سے یا سبب. کفر کفر، انکار، ہم ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے انکار کے سبب، ان کے کفر کے سبب، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. تو العجلا کا ترجمہ آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ بچڑے کی محبت. قل بئس ما یأمرکم، قل آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، بئس ما، بئس شروع ہم نے آیت کی تھی آج پہلی یہی ورڈ سے، بئس برا، با حمزہ سین اس کے روٹ لیٹر ہیں. بئس برا ہے، ما جو برا ہے جو، قل آپ کہہ دیجئے برا ہے جو، یأمرکم بہ
یا یتان کا یا ہے یا وہ حمزہ میم را امرا کے 3 ترجمے ہم نے بتایا آپ لوگوں کو. امرا کا ترجمہ حکم, امرا کا ترجمہ معاملہ, کوئی بھی میٹر معاملہ, اور فیصلہ, فیصلہ معاملہ حکم, فیصلہ معاملہ حکم, ٹھیک ہے. یا وہ امرا حکم دیتا ہے کم تم سب کو, کل آپ کہہ دیجئے بئسا برا ہے ما جو, یا وہ امرا حکم دیتا ہے کم تم سب کو بھی اس کا کس کا, بچڑے کی عبادت کرنے کا جو حکم دے رہا ہے تم کو. ویری گڈ, فیصلہ معاملہ اور حکم, بارک اللہ فیکم. کل آپ کہہ دیجئے بئسا برا ہے ما جو, یا وہ امرا حکم دیتا ہے کم تم سب کو بھی اس کا, یعنی بچڑے کی محبت کا یا بچڑے کی معبودیت کا, ایمانکم ایمان کم تمہارا ایمان, یعنی کتنا برا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں بچڑے کی معبود پر آمادہ کر رہا ہے. ان کنتم مؤمنین, ان اگر, کن ہو, کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں, ان اگر کن ہو تم سب, مؤمنینا حمزہ میم نون امنا ایمان میم والا, ایمان والا, اینا لگ گیا پلورل ہو گیا ایمان والے, اگر تم ایمان لانے والے لوگ ہو, مومن لوگ ہو, تو تمہارا ایمان تو کتنا برا ہے جو تمہیں بچڑے کی عبادت کے اوپر گامزن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر ذرا ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیں آیت کو. اور اس جب اخذ کیا لیا نا ہم نے میثاق پکا وعدہ کم تم سب سے, اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ, اور رفع بلند کیا نا ہم نے فوقا اوپر کم تم سب کے طور پہاڑ کو, یعنی اللہ رب العزت نے لٹرلی کوہ طور کو آسمان پر بلند کروایا فرشتوں کے ذریعے. پھر حکم دیا ان سب کو, واولف ان سب کو حکم دیا کہ واولف تم سب خود اخذ کر لو, بنا لو, پکڑ لو, تھام لو, ماں جو عطا کیا ہے نا ہم نے تم سب کو, بقوت قوت کے ساتھ, یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو. اور واولف تم سب سماع سنو, قالو واولف ان سب نے قالا کہا, سمیع سن لیا نا ہم نے, اور اسی معصیت کی نا ہم نے, نافرمانی کی ہم نے, اشربوا اور واولف وہ سب اشربا پلا دی گئی فی میں قلوب دلوں میں, ہم ان کے دلوں میں پلا دی گئی, العجلا بچڑے کی محبت, بکفرہم بی سے کفرہم ان کے کفر سے, ان کے کفر کے سبب. کل آپ کہہ دیجئے بئسا برا ہے ما جو, یا وہ امرا حکم دیتا ہے تم کو بھی اس کا, یعنی بچڑے کی عبادت کا, ایمانکم ایمان کم تمہارا ایمان, ان اگر کن ہو تم سب مؤمنینا ایمان لانے والے. اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو, اور حکم دیا کہ تم سب تھام لو, پکڑ لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے, یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو, اور تم سب سنو. ان سب نے کہا ہم نے سنا, اور ہم نے معصیت کی, ہم نے نافرمانی کی, اور وہ سب پلا دی گئی ان سب کو ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت, ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے کفر سے, ان کے کفر کے سبب. آپ کہہ دیجئے برا ہے جو وہ حکم دیتا ہے تم کو اس کا, یعنی کہ شرک کا, تمہارا ایمان اگر تم ہو ایمان والے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر فرشتوں کو بھیجا کہ ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھاؤ, اور ان سے کہو کہ کیا تم مضبوطی سے تھامتے ہو کہ نہیں تھامتے ہو, تورات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. تو ان لوگوں نے کیا کیا, میثاق پکا وعدہ, قسم کھا کر وعدہ کیا, یا اللہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم نے سن لیا تیری بات کو, ہم کیا کریں گے, مانیں گے. کب تک کہا, جب تک طور پہاڑ سروں پر تھا, اور جیسے ہی طور پہاڑ کو نیچے رکھ دیا گیا تو کیا کیا, ہم تو معصیت کریں گے, ہم تو جو دل کرے گا وہ کریں گے. تو پہلے سن لیا, پھر اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے نافرمانی کی. اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے جو کفر ہیں ان کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. آپ کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان والا تو کبھی بھی شرک کی طرف مبتلا ہوتا ہی نہیں ہے. تو کیسا تمہارا برا ایمان ہے کہ جو تم کو اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ ایک حقیر ترین بچڑے کو شریک کر دو جو کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو یہ کیسا ایمان ہے جو بندے کو اللہ کی راہ سے روک رہا ہے.
وہ جو اللہ کے اور بندے کے بیچ میں حائل ہو رہا ہے اور راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے. تو تمہارا اگر ایسا ایمان ہے تو یہ بدترین ایمان ہے کہ جو بندے کو کس طرف لے جا رہا ہے؟ کفر کی طرف لے جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. اب ذرا یہاں اجلا کی جگہ ڈیش لگائیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ ڈیش بِكُفْرِهِمْ. ہم ذرا اپنے اپنے اجلے تلاش کریں، اجلے تلاش کریں. ہمارا اجلا کون سا ہے؟ جس کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے اور جو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے سے روک رہی ہے. وہی بات وہی ہو رہا تھا نا ان کو، کیوں اللہ کی طرف جانے سے رک رہے تھے؟ کیونکہ بچڑے کی محبت دل میں بسی ہوئی تھی. ہمارے دلوں میں بچڑے کی محبت تو نہیں بسی نا، نہیں بسی. تو کس کی محبت ایسی ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے نہیں دے رہی؟ وہ اپنا اپنا جائزہ لیں. رات کو سونے سے پہلے تھوڑا اینالائز کریں کہ کون میری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اللہ کی طرف. کون ہے؟ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میرا اسٹیٹس ہے، میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے والدین ہیں. کون ہے جس کی محبت میرے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ میں اللہ کی ذات پر اس کو ترجیح دینے لگی ہوں؟ یہ ہم سوچیں، اینالائز کریں اور دیکھیں. وہ جو ہمارا اجلا ہمیں پتا چل گیا نا تو پھر ہم کفر سے بچ جائیں گے، اللہ کے انکار سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں گے. جسٹ اینالائز دس اجلا. کون سا اجلا ہے ہمارا؟ ہر بندے کے دل میں ایک اجلا ہے جس نے اس کو پال رکھا ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے. تو وہ کون سی محبت ہے جو اللہ کی محبت کے آگے آ رہی ہے؟ وہ ہم اپنا اپنا ہمیں بتانا نہیں ہے، آپ لوگوں کو خود اینالائز کرنا ہے اور خود اس کو اینالائز کرنے کے بعد اللہ کی محبت اور بندوں کی محبت میں یا دنیا کی محبت میں کیا کریں؟ بیلنس پیدا کریں. اللہ کی محبت دل میں ہو، بندوں کی محبت ہاتھوں پر ہو، ٹھیک ہے، انگلیوں پر ہو. چل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے اس کو. چلیں شگفتہ آپ 2 لائن کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ اور دیکھ لیں. اور جب اخذ کیا لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اور حکم دیا کہ تم سب پکڑ لو، تھام لو، لے لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، قوت سے، اور تم سب سنو. ان سب نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے معصیت یعنی نافرمانی کی اور وہ سب پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب. آپ کہہ دیجئے برا ہے جو وہ حکم دیتا ہے تم کو اس کا یعنی شرک کا تمہارا ایمان اگر تم ہو ایمان والے، ایمان لانے والے. آیت نمبر 94. قل ان کانت، یہاں ہے یہ آیت. اچھا. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. آیت نمبر 94. قل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے. کاف واو لام روٹ لیٹر ہے، واو یہاں سے ڈراپ ہو گیا. قل آپ کہہ دیجئے، یہ بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، کمانڈ ہے. قل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. اگر کانت، کانا کا کاف واو نون روٹ لیٹر ہے، 3 ترجمے ہوتے ہیں، ہے، تھا، ہونا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے کا ترجمہ ہے، لیکن ہے کون سا؟ فیمیل کے لیے ہے. کیسے پتا چلا فیمیل کے لیے؟ ہاں ویری گڈ. تا کے اوپر سکون آ رہا ہے تو یہاں پر دار جو ہے نا، دار یہ فیمیل ورڈ ہے. دیکھیں 2 ورڈ آتے ہیں عربی زبان میں گھر کے لیے، ایک آتا ہے بیت اور ایک آتا ہے دار. بیت میل ہے اور دار فیمیل ہے. دونوں کا ترجمہ سیم ہے گھر، لیکن ایک میل ورڈ ہے اور ایک فیمیل ورڈ ہے. بیت میل ہے اور دار فیمیل ورڈ ہے. قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر، کانا ہے لیکن یہ فیمیل ہے، دار اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے تو تا کے اوپر سکون فیمیل کے لیے آتا ہے، وہ ہے، وہ کیا؟ وہ دار. قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لا لیے حرف جر کا لا ہے، لا لیے، تم سب کے لیے. آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے، الدار الاخرۃ، الدار دال واو را اس کے روٹ لیٹر ہے، دار کا مطلب ہوگا گھر، الاخرہ مطلب آخرت کا، آخرت کا گھر. اور یہ دار الاخرہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے، دار الاخرہ موصوف صفت ہے، اسی لیے آخرت کو پہلے پڑھیں گے اور دار کو بعد میں پڑھیں گے. صفت پہلے پڑھی جاتی ہے، موصوف بعد میں پڑھا جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لا لیے، تمہارے لیے،
الدار گھر، الاخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ ان دا پاس، ان دا پاس، اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً، خا لام صاد اس کے روٹ لیٹر ہیں، خا لام صاد، خالصتاً یعنی خالص طور پر، اسپیشلی ایکسکلوزیولی تمہارے لیے ہے، تو خالصتاً خالص طور پر، من دون الناسی آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لا لیے کم تمہارے لیے، الدار الاخرتی آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص طور پر، یعنی خالص صرف تمہارا ہے، پیورلی، یعنی ایکسکلوزیولی بیٹر ترجمہ ہے یہاں پر، ایکسکلوزیولی، من دون الناسی، من حرف جر ہے من سے، دونی، دونی کا ترجمہ ہوتا ہے علاوہ، سوائے، ہم نے دونی کا ترجمہ پڑھ لیا علاوہ، سوائے، اور کیا پڑھا ہے سوائے کے لیے؟ اللہ، اللہ بھی سوائے کے لیے پڑھا، بارک اللہ فیکم، من سے دونی علاوہ یا سوائے، الناسی لوگوں کے سوائے، لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے سوا سے، الناسی لوگوں، دونی سوا، من سے لوگوں کے سوا سے یعنی لوگوں کے علاوہ، لوگوں کو چھوڑ کر، الناس اس کے روٹ لیٹر حمزہ نون سین بھی آتے ہیں اور کہیں کہیں نون واو سین بھی آتے ہیں، من سے دونی علاوہ، الناسی لوگوں کے علاوہ، لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت پھر اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، پھر تمنا، واو الف تم سب تمنا کرو، میم نون یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، میم نون یا میں سے یا ڈراپ ہو گیا کیونکہ یا ویک لیٹر ہے، ویک واول ہے، من سے دونی علاوہ، الناسی لوگوں کے علاوہ، لوگوں کو چھوڑ کر، پھر واو الف تم سب تمنا کرو یعنی خواہش کرو، تمنا کرو، الموت موت کی، پھر واو الف تم سب تمنا کرو، الموت موت کی، ان کن تم صادقین، ان اگر، کن ہو، تم سب، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، ان اگر کن ہو تم سب، صادقینا، صادق، صاد دال قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور صادق فائل پیٹرن پر ہے، فائل مطلب کام کرنے والا، صادق مطلب سچ بولنے والا، اینا لگ گیا سچ بولنے والے، ٹھیک ہے، سچ کہنے والے، سچے دعویٰ کرنے والے ہو تو کیا کرو، موت کی تمنا کرو، قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لا لیے کم تمہارے لیے، الدار الدار دار گھر، الاخرہ آخرت کا گھر، ان دا پاس، اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص طور پر، من سے دونی علاوہ، الناسی لوگوں کے علاوہ سے، لوگوں کو چھوڑ کر، پھر واولف تم سب تمنا کرو، خواہش کرو، الموتا موت کی، ان اگر کن ہو تم سب، صادقینا سچے، سچ بولنے والے، یعنی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خالص طور پر، لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم سب تمنا کرو موت کی اگر تم ہو سچے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت ان یہود کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ، اس سے پہلے ایک دعویٰ ہم نے پڑھا، کیا کہا تھا، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز ہرگز بھی جہنم کی آگ نہیں چھونے والی، یہی دعویٰ کیا تھا نا۔ اللہ رب العزت ابھی ان کے دعوے کا ایک اور جواب دے رہے ہیں، ہاں تم کہتے ہو نا آخرت کا گھر خالص طور پر تمہارے لیے، تو کیا کرو، موت کی تمنا کرو، کس کس کو جنت میں جانا ہے، ہاتھ اٹھائیں، ہم سب کو جانا ہے نا، اگر ہم پوچھیں نا کس کس کو مرنا ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، مرنا پڑے گا نا، یہاں پر اللہ رب العزت وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میرے لاڈلے بندے ہو، میں تم کو بہت پسند کرتا ہوں، اور تمہارے لیے جنت کو میں نے کیا کر رکھا ہے، خالص تمہارے لیے سجا کر رکھا ہوا ہے، مرو اور آؤ میرے پاس، کیونکہ مرے بغیر تو جنت حاصل نہیں ہونی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنت میں آخرت کا گھر پانے کے لیے موت ضروری ہے، اور اگر تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، تو موت کو لے لو اور آ جاؤ میرے پاس، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا جواب اور آگے کلیئر ہوگا، تو اللہ رب العزت نے ان کے جو دلوں کی بات کی نا، وہ ان کے مطلب اس کو کلیریفائی کر دیا کہ وہ مرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کو آخرت کا گھر چاہیے تو موت لو اور آ جاؤ میرے پاس۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں کہ جس بندے نے کچھ کام کیا ہوگا، کچھ عمل کیا ہوگا، اور کچھ اس کی خواہش ہوگی اللہ رب العزت سے ملاقات کی، پہلی بات تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہوگی، اس کو آخرت کا ڈر ہوگا اور ایمان بالغیب ہوگا، تو وہ کچھ نہ کچھ عمل کرے گا، ضرور کرے گا نا، کیونکہ اس کو کیا چاہیے، جنت چاہیے، ٹھیک ہے۔
صحابہ اکرام کا کیا دل کیا کرتا تھا کہ ہمیں تو کہیں سے شہادت نوش فرما لے، ہم کہیں سے ہمارے لیے کیا ہو جائے، موت کا سامان کوئی اور کر دے تو ہم تو جلدی سے جا کر کیا کریں، اپنے رب سے مل لیں، رب سے ملاقات کر لیں۔ ایسے کئی واقعات ہم قرآن کریم میں بھی، سورہ یاسین میں بھی، اس میں بھی پڑھ لیں گے۔ اور کہ جب تم مجھے مار دو گے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، کیا ہوگا، میں تو اپنے رب سے ملاقات کر لوں گا۔ تو موت جو ہے ایمان والے بندوں کے لیے رب سے ملاقات کا تحفہ ہے، اور کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب اور وبال ہے۔ موت جو ہے ان کے لیے کیا ہے، گھبراہٹ اور مطلب حسرتوں کا سامان ہے، لیکن ایمان والے کے لیے کیا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا تحفہ ہے۔ تو ہمیں نا وہ ہے نا ایک کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ایمان والے بندے کو شہادت کی خواہش ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، شہادت کی اگر خواہش نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا کہا، اگر دارالآخرت تمہارے لیے خالص طور پر ہے تو تم کیا کرو، موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہاری ہے۔ دیکھیں، آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص طور پر لوگوں کو چھوڑ کر، پھر تم سب تمنا کرو موت کی اگر تم ہو سچے، ٹھیک ہے، سچے۔ نیکسٹ آیت، آیت نمبر 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ مَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور لن ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، شورٹی اور سرٹنٹی ہوتی ہے اس میں، ہرگز نہیں، اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، واو سب، تا میم نون یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور لن ہرگز نہیں، یا وہ، واو سب تمنا کریں گے، اس کی ضمیر جو ہے موت کی طرف جا رہی ہے، اس کی یعنی موت کی ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے، اور لن ہرگز نہیں، یا وہ، واو سب تمنا کریں گے، اس کی یعنی موت کی، ابدن، ابدن مطلب کبھی بھی، حمزہ بدال، کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بی سے ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، بی سے ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، قدمت، اب دیکھیں قاف دال میم اس کے روٹ لیٹر ہے، قاف دال میم اس کے روٹ لیٹر ہے، قدم کہاں بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نا، تو قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، بی سے ما جو، اس سے جو، قدمت آگے بھیجا۔ اب دیکھیں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے فیمیل کے لیے، تو یہاں پر فیمیل کون ہے، ایدی، ہم نے پڑھا تھا ید یعنی ایک ہاتھ، یدانی یدینی دو ہاتھ، اور ایدی مطلب ہاتھوں، بہت سارے ہاتھ، ٹھیک ہے، ہینڈز، ید ہینڈ ایک ہاتھ، یدانی ٹو ہینڈز دو ہاتھ، اور ایدی بہت سارے ہاتھ، ہینڈز، ٹھیک ہے، چلیں، اور لن ہرگز نہیں، یا وہ، واو سب تمنا کریں گے، اس کی یعنی موت کی، ابدن کبھی بھی، بی سے ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا، ٹھیک ہے، موو فارورڈ مطلب کسی چیز کو آگے بھیجنا، فارورڈ کرنا، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان سب کے ہاتھوں نے، اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابدن کبھی بھی، قدمت بی سے ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، کیا آگے بھیجا تھا ان کے ہاتھوں نے، اعمال، اعمال جو آگے بھیجے ہیں، جس قسم کے اعمال ہے اس کی وجہ سے وہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں مر کے گئے اور وہاں پر کیا ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے یہ ہرگز بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کو موت آ جائے، اور اللہ، اور اللہ، علیم، عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، فعیل پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، بی او، الظالم ظالم فاعل پیٹرن پر ہے، ظالم ظلم کرنے والا، اینا لگ گیا ظلم کرنے والوں کو، اور لن ہرگز نہیں، یا وہ، واو سب تمنا کریں گے، اس کی یعنی موت کی، ابدن کبھی بھی، بی سے ما جو، اس سے جو یا اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا ہے، تاکہ اوپر سکون ایدی کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ تا ایدی فیمیل ہے اس لیے تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے، قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے،
ایدی ہاتھوں نے ہم ان کے، اور اللہ اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی موت کی کبھی بھی، اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو اعمال کی کمائیاں انہوں نے آگے بھیج رکھی ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تو خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی انہوں نے کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے ظلم کیا ہے، اللہ ان کے سارے ظلم سے واقف ہے، اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ یہ بھی تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی موت کی طلب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا پرست کبھی بھی موت نہیں طلب کیا کرتا۔ چلیں انشاءاللہ ریپیٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک نئی چیز آ رہی ہے، یا شاید آ چکی ہے، اور لام یہاں پر لام تاکید ہے، اور آگے دیکھیں نون کے ساتھ شد آ رہی ہے، لام اور نون کے ساتھ تشدید آ جائے تو ہم اس کے اندر ڈبل زور پیدا کرتے ہیں۔ لام کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ البتہ، یقیناً، ضرور، بے شک، یہ ترجمہ کیا تھا، لیکن لام کے ساتھ آگے اسی ورڈ میں نون مشدد یعنی نون کے ساتھ تشدید آ جائے تو لام اور نون مشدد دونوں ملا کر ترجمہ کریں گے ضرور بضرور، ضرور بضرور یعنی بے شک ڈبل بے شک، ٹھیک ہے، اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور، تجیدنہم، لا اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور، یتان کا تا ہے، تا تم، واو جیم دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، جس میں سے واو ڈراپ ہو گیا کیونکہ واو ویک ہے، اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور، تا تم وجدہ پاؤ گے، واو جیم دال کا مطلب ہوتا ہے پانا، اور یہ قرآن کریم میں بہت مرتبہ آپ کو روٹ لیٹر ملے گا، تو لکھ لیجئے واو جیم دال یعنی پانا، ٹھیک ہے، اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور، تا تم وجدہ پاؤ گے، ہم ان سب کو، احرسا، احرسا جو ہے اس کے لیے آپ ایک پیٹرن لکھ لیجئے، افعلو، افعلو یا افعلا، افعلو یا افعلا، حمزہ فا عین لام، حمزہ فا عین لام، افعلو یا پھر افعلا، افعلو یا زبر کے ساتھ آ جائے گا افعلا، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے اس میں تبدیل، اس میں تبدیل یعنی فضیلت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے کوئی چیز کے کمپیریزن کے لیے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا شدید سے اشد، دیکھا تھا نا، شدید سے اشد، وہاں پر پیٹرن ہم نے آپ کو نہیں بتایا تھا، یہاں پر پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سیم ترجمہ دیتا ہے جیسے شدید سے اشد نے دیا تھا، شدید مطلب سخت، اور اشد مطلب زیادہ سخت، بہت سخت، اسی طرح سے ہاروسا، یہ فاعلا کی جگہ پر ہاروسا آ گیا اور الف ایکسٹرا لگ گیا، افعلو یا افعلا پیٹرن ہوگا، پیش آ سکتا ہے اینڈ میں، یا زبر آ سکتا ہے، ضمہ یا فتح دونوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، تو یہ اگر جب ہم کہیں افعلو پیٹرن ہے تو آپ کو ترجمہ کیسا کرنا ہے؟ زیادہ سے شروع کرنا ہے، زیادہ، الف کا ترجمہ ہو جائے گا زیادہ، حراسا، حراسا کا مطلب ہے حریص ہونا، حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچی ہونا، گریڈی، لالچی، ٹھیک ہے، زیادہ حریص، زیادہ حریص، حریص زیادہ حریص، زیادہ ہرس والے، ہرس ہم کہتے ہیں نا، اس کو ہر بات کی ہرس رہتی ہے، ہرس مطلب لالچ، گریڈ ہے نا، گریڈ، زیادہ حریص، زیادہ لالچی ہے، زیادہ گریڈی ہے، ٹھیک ہے، احرسا زیادہ لالچی، بہت سارے ایسے ورڈز آئیں گے، اور بہت سمپل والا ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں، اللہ اکبر، اکبر، اکبر از واٹ؟ زیادہ بڑا، کبرا مطلب بڑا، اکبر زیادہ بڑا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آتا ہے اکثر، کثر مطلب کثرت، اور اکثر مطلب زیادہ کثرت، کسی بھی چیز کی زیادہ کثرت، صغیر آپ نے ورڈ سنا، صغیر، صغیر بھائی، صغیر بھائی کو سنے نا آپ نے، صغیر مطلب چھوٹا، اصغر نام سنا آپ نے، اصغر زیادہ چھوٹا، یعنی سگر، وہ تو فیمینن اس کے لیے ہو گیا، وہ بالکل اس میں تبدیل ہے لیکن فیمینن کے لیے، ویری گڈ بات، کبیر سے اکبر، کثیر سے اکثر، صغیر سے اصغر، ٹھیک ہے، اسی طرح حریص سے احرس،
Got it? سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کبیر سے بن گیا اکبر، کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی زیادہ بڑا، کثیر مطلب کثرت سے، اور اکثر یعنی زیادہ کثرت سے. پھر ہم نے اور کیا کہا؟ صغیر، صغیر مطلب چھوٹا، اور اصغر یعنی زیادہ چھوٹا، بہت چھوٹا. پھر اسی طرح حریص یعنی لالچی، اور احرس یعنی بہت لالچی، زیادہ لالچی. ٹھیک ہے، تو ایگزامپلز لکھنا ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. اکبر آئے گا قرآن میں، اصغر آئے گا قرآن میں. ٹھیک ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور تا تم وجدہ پاؤ گے، ہم ان سب کو کن کو؟ ان یہود کو. احرسا زیادہ حریص، زیادہ لالچی، الف زیادہ، حرسا حریص لالچی، الناسی لوگوں سے، نون واو سین اس کے روٹ لیٹر ہے یا حمزہ نون سین، زیادہ حریص لوگوں سے. علی حیاتن، علی حرف جر ہے، علی کا مطلب ہوگا پر، حیاتن زندگی پر، یعنی زندگی کے معاملے میں یہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ لالچی ہیں. کیا مطلب؟ کیا لالچی ہیں؟ یعنی مرنا نہیں چاہتے، لمبی لمبی زندگی چاہتے ہیں. اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور تا تم وجدہ پاؤ گے، ہم ان سب کو، الف زیادہ، حرسا زیادہ حریص زیادہ لالچی، الناسی لوگوں سے، علا پر، الحیات زندگی پر، یعنی زندگی کے معاملے میں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور من سے، حرف جر ہے من سے، الذین ان لوگوں سے بھی، اشرکو واو الف ان سب نے شین را کا شرک کیا. جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ یہ لالچی ہیں. ہاں نہیں، یہ وہ والا پیٹرن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے. یہ پاسٹ ٹینس کا پیٹرن ہے، انزلا، اشربا، افعلا، ویسا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شرک، واو الف ان سب نے شرک کا شرک کیا. تو جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ تم ان کو لالچی پاؤ گے. کس پر؟ زندگی پر. یعنی کہ ان کو لمبی زندگی چاہیے، لوگوں سے بھی، اور لوگوں کو چھوڑو مشرکوں سے بھی زیادہ لمبی زندگی چاہیے. مشرک بھی کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن مشرکوں سے بھی زیادہ لمبی زندگی یہودیوں کو چاہیے. کیوں؟ وہ ریزن اللہ نے بتا دیا، کیونکہ بما قدمت ایدیہم، جو آگے ہاتھوں نے بھیجا ہے اس وجہ سے ان کو لمبی لمبی زندگیاں چاہیے. ہاں، الف is for superlative and comparative also. ٹھیک ہے، comparative اور superlative دونوں کے لیے آتا ہے. اس میں تفضیل ایکچولی کہا جاتا ہے comparative کو. چلیں، اشرکو اور من سے، الذین ان لوگوں سے بھی، اشرکو واو الف ان سب نے، اشرکا شرک کیا، جنہوں نے اشتراک کیا اللہ رب العزت کے ساتھ، جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ احرس لالچی. یودو احدہم، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا وہ، اس کے روٹ لیٹر ہے واو دال دال. ود کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور اسی سے اللہ کا ایک نام بنا ہے الودود. الودود مطلب the most loving، سب سے زیادہ چاہنے والا. اللہ کا نام ہے نا الودود، چاہنے والا. تو ودا کا مطلب چاہنا، یا وہ ودو چاہتا ہے، یا وہ ودو چاہتا ہے. احدہم، احدو، احد مطلب ایک، احد مطلب ایک، ہم ان میں سے ایک، ان میں سے ایک یعنی ان میں سے ہر ایک. یا وہ ودا چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ایک یا ان میں سے ہر ایک. لو یعمرو، لو کاش، لو کاش، یعمرو، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، عین میم را، عمر، عمر یعنی زندگی، عمر دیا جائے. پیش اور زبر آ رہا ہے، پیسو ہے، مضارع کا پیسو ہے. پیش اور زیر کس کا پیسو ہے؟ پیش اور زبر مضارع کا، اور پیش اور زیر ماضی کا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا اشربو، انزلا، تو پیش اور زیر ماضی کا پیسو ہے، پیش اور زبر مضارع کا پیسو ہے، یعنی پریزنٹ کا پیسو ہے. لو کاش، یا وہ، عین میم را، عمر، پیش اور زبر کی وجہ سے یہ مضارع کا پیسو ہے. یعمرو، وہ عمر دیا جائے. ٹھیک ہے، یعمرو وہ عمر دیا جائے. یعمرو ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ عمر دے، وہ عمر دے. یعمرو وہ عمر دیا جائے، یا وہ امرا وہ عمر دیا جائے. الفا، الفا ورڈ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں شاید. الف یعنی ہزار، الف یعنی ہزار. سنتن، سنا، سنا کا مطلب ہوتا ہے سال. الفا، الفا یعنی ہزار، سنتن سال، ہزار سالوں کی. یا وہ ودو چاہتا ہے، احدا ایک، ان میں سے ایک یا ان میں سے ہر ایک. لوکاش، یا وہ، امر عمر، پیش اور زبر دیا جائے کہ وہ عمر دے دیا جائے. الفا ہزار، سنتن سالوں کی، ہزار سالوں کی. اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، کیا اس کا جواب دے رہے ہیں؟
وما ہوا بمزحزہ من العذاب، و اور ما نہیں، و اور ما نہیں ہوا وہ کون؟ وہ ان میں سے ہر ایک جو چاہ رہا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے، و اور ما نہیں ہوا وہ مزحزہ بھی، مزحزہ کے روٹ لیٹر ہیں زا ہا زا ہا، 4 لیٹر بیسڈ ہے اس کا روٹ لیٹر۔ زحزحا کا مطلب ہوتا ہے بچانا، زحزح مطلب بچانا، ٹو سیو بچا لینا، اور نہیں بچا سکتا، نہیں ریموو کر سکتا، بمزحزہ زحزح بچانے، میم والا، بھی اس کو نہیں بچانے والا۔ اب دیکھیں دوبارہ سے دیکھ لیں اس ورڈ کو، وا اور ما نہیں ہوا وہ، بی کو، ہی اس کو، مزحزہ زحزح بچانے میم والا، پہلے مزحزہ کا ترجمہ دیکھیں، بچانے والا، ہی اس اور بی کو، اس کو بچانے نہیں والا، کیا نہیں بچانے والا، کس سے نہیں بچانے والا؟ من العذابی، من سے حرف جر ہے، من سے العذابی عذاب سے، ان کے یعمرا، یا یتان کا یا ہے، یا وہ عین میم را عمر، پیش اور زبر آ گیا پیسے، وہ عمر دیا جائے، چاہے وہ لمبی عمر ہی کیوں نہ دیا جائے، اس کے لمبی عمر دیا جانا اس کو عذاب سے نہیں بچانے والا۔ واللہ، و اور اللہ اللہ، بصیر با سواد را اس کے روٹ لیٹر ہے، بصیر دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے، بصیر فعیل پیٹرن پر ہے، یعنی کنٹینیوٹی ہے، اس کے اندر تسلسل ہے، خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، بی کو ما جو اس کو جو، یعملونا یا یتان کا یا ہے، یا وہ واو سب عملہ عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں دوبارہ، و اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور تا تم وجدہ پاؤ گے، ہم ان سب کو، احرسا زیادہ حریص، زیادہ لالچی، افعلو پیٹرن افلا پیٹرن پر ہے، زیادہ حریص زیادہ لالچی، الناسی لوگوں سے، الا پر حیات زندگی پر، ومن الناسی و اور من سے، الذین ان لوگوں سے، اشرکوا واولف ان سب نے شرک کیا، جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ، یودو یا وہ، ودا چاہتا ہے، احدا ایک، ان میں سے، اور یا وہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لوکاش یا وہ، امرا عمر پیش اور زبر دیا جائے، الفا 1000 سنا برس کی، 1000 سال کی، و اور ما نہیں ہوا وہ، بمزحزہ مزحزی بچانے والا، ہی اس کو، ہی اس بی کو اس کو، من سے العذابی عذاب سے، ان کے یا وہ، امرا عمر پیش اور زبر عمر دیا جائے، و اور اللہ اللہ، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بی کو ما جو اس کو جو، یعملونا یا وہ واؤن سب عملہ عمل کرتے ہیں، اور ضرور بضرور تم پاؤ گے ان سب کو زیادہ حریص زیادہ لالچی لوگوں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، عام لوگوں سے بھی اور مشرک لوگوں سے بھی زیادہ لالچی پاؤ گے۔ وہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش وہ عمر دے دیا جائے 1000 برس کی، 1000 سال کی، اور نہیں وہ بچانے والا اس کو عذاب سے کہ وہ عمر دے دیا جائے، یعنی لمبی عمر دے دیا جائے، اور اللہ تو خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان یہودیوں کے جیسے اعمال ہیں اس کی بنا پر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 برس کی عمر دے دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں چاہے 1000 سال جی لو، چاہے 2000 سال جی لو، چاہے اور طویل عمر لے لو، بالآخر مرنا ہے نا، مرو گے تو کہاں ہوگے؟ اللہ کے پاس آؤ گے، اور جب اللہ کے پاس آؤ گے تو تمہاری یہ لمبی لمبی عمریں بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، وہ لمبی عمر تم نے دنیا میں گزاری نا، آخرت میں اس کا کیا فائدہ؟ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، جب تم مر کے آؤ گے تو تمہیں عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے رب نے تمہارے ہر عمل کو دیکھا ہے، از ایور واچفل، اس نے سب کچھ دیکھا ہے تمہارے ہر عمل کو، ٹھیک ہے؟ چلیں، یعنی یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو دنیا پرست مٹیریلسٹک مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو لمبی لمبی طویل عمریں چاہیے ہوتی ہیں۔ چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نجوان آپ ماشاء اللہ، ایک بار ہم کریں دیکھیں، اور ضرور بضرور تم پاؤ گے ان سب کو زیادہ حریص لوگوں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش وہ عمر دے دیا جائے 1000 سالوں کی،
اور نہیں وہ بچانے والا اس کو عذاب سے کہ وہ عمر دے دیا جائے، یعنی لمبی عمر دے دیا جائے، اور اللہ تو دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ چلے الحمدللہ، یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔